الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا۔ ان آیات کا تعلق قیامت سے ہے اور قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں ظاہر ہے کہ پوری مخلوق جو مکلف مخلوق ہے اور جن سے مطالبہ کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اور جن کو عقل اور سمجھ دی گئی تھی، جن و انس کی جماعت، ان کے دو گروہ ہو جائیں گے۔ پہلے گروہ کا انجام اس سے پہلے والی آیتوں میں بیان ہوا ہے۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جنت والے اپنے مزوں میں ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، جنت والے اور ان کے جوڑے وہ سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، پھل بھی ملیں گے اور جو کچھ مانگیں گے وہ سب ملے گا۔ یہ تو ان کی حالت ہے۔ دوسری جانب جو نہ ماننے والے، جو مشرک اور کافر اور خدا کے منکر اور باغی ہیں، یہ باغی کا لفظ ان کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ بغاوت کرنے والے، بندگی سے انکار کرنے والے، مجرم لوگ، تو ان کے بارے میں کہا جائے گا، ان کو کہا جائے گا وامتازوا اليوم، تم ان سے الگ ہو جاؤ، مومنوں سے الگ ہو جاؤ، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ ایک دوسرے سے بھی الگ ہو جاؤ۔ مومنوں سے الگ ہو جاؤ، دنیا میں تو تم سب اکٹھے رہتے تھے، اور کبھی کبھی تو ایک غیر مسلم بھی اسلام کا لباس اوڑھ کر اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے اور مسلمانوں سے مفادات بھی وصول کرتا ہے۔ لیکن وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، تم مجرم ہو، تم ان سے الگ ہو جاؤ۔ اور یہ بھی اس کا مفہوم ہے کہ جو مجرم لوگ تھے دنیا کے اندر، ان کے مختلف جتھے ہوتے تھے، ان کے گروپ ہوتے تھے، ان کی جماعتیں ہوتی تھیں، ایک دوسرے کے مددگار تھے، ایک دوسرے کے ساتھی تھے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے تھے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے تھے، اس لیے کہ وہ جرم میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک تھے۔ تو وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اب ہر مجرم کے ساتھ الگ الگ حساب ہوگا، گروہی محاسبہ نہیں ہوگا، جماعتی انداز میں، گروہی انداز میں، گروپوں کے انداز میں کسی کے ساتھ حساب کتاب نہیں ہوگا۔ حساب کتاب ہوگا تو انفرادی ہوگا، ہر شخص اپنے کا خود ذمہ دار ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں تو فلان جماعت میں تھا، فلان گروہ میں تھا، فلان لوگوں کے ساتھ میرا تعلق تھا تو ان سے پوچھا جائے۔ نہیں، ہر شخص سے اس کے عمل کے بارے میں انفرادی طور پر پوچھا جائے گا، اور مجموعے کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، کیا میں نے تمہیں تاکیدی حکم نہیں کیا تھا، تاکیدی بات نہیں کی تھی، مضبوط بات نہیں کی تھی، میں نے تم سے میثاق اور عہدہ نہیں لیا تھا، آدم کے بیٹو اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم نے شیطان کی بندگی نہیں کرنی، شیطان کی عبادت تم نے نہیں کرنی۔ انہ لکم عدو مبین،
اس لیے کہ شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ میری ہی بندگی کرو، میری ہی اطاعت کرو؟ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، یہی سیدھا راستہ ہے. اب شیطان کی عبادت لوگوں نے کی ہے تب تو ان سے کہا جاتا ہے کہ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ، تب تو وہ مجرم ٹھہرے، تب تو ان کو جہنم کی وعید سنائی جاتی ہے، تب تو ان کو مومنوں سے الگ کیا جاتا ہے، جنت والوں سے ان کو الگ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے شیطان کی عبادت کی تھی. اب شیطان کی عبادت کا اصل مفہوم کیا ہے؟ شیطان کا حکم ماننا، شیطان کی اطاعت کرنا، شیطان کی بات ماننا. پچھلے جمعے آپ کو کچھ باتیں میں نے سنائی تھی کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عبادت اطاعت کو نہیں کہتے، عبادت تو پوجا پاٹ کو کہتے ہیں، عبادت تو سجدے کو کہتے ہیں، بس ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اور ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی کے سامنے سجدہ کرو گے تو اس کو کفر کہتے ہیں، اس کو شرک کہتے ہیں. تو میں سادہ سی زبان میں اگر پوچھوں کہ فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تو کیا انہوں نے کفر کیا؟ انہوں نے تو اللہ کی عبادت کی، انہوں نے تو اللہ کی بندگی کی، انہوں نے تو اللہ کی اطاعت کی. اور شیطان نے جو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو کیا اس نے توحید کی بات مانی، اس نے ایمان کا راستہ اختیار کیا یا شرک کا راستہ اختیار کیا؟ ابھی تک لوگوں کے دماغ میں یہ بات نہیں جم بیٹھی، اور بڑے بڑے اسکالر بنے پھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی اطاعت کرنا کفر ہے. بھئی یہاں پر قرآن میں صاف لکھا ہے وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو. شیطان کی عبادت کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ سے کہا تھا یا ابت لا تعبد الشیطان، میرے ابا شیطان کی عبادت نہ کرو، شیطان کی اطاعت نہ کرو. کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھیں، امام راضی رحمہ اللہ نے اس پر بڑی اچھی گفتگو کی. امام راضی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں بڑی اچھی گفتگو کی، اور انہوں نے پھر سوال بھی اٹھایا ہے کہ اچھا اگر تم یہ کہتے ہو کہ کسی کی اطاعت کرنا اس کی عبادت کرنا ہے، تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ پیغمبر کی بھی اطاعت کرو اور اولی الامر کی بھی اطاعت کرو. قرآن میں صاف لکھا ہے. تو کیا ہم پیغمبر کی اطاعت کر کے اس کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا ہم اولی الامر اور اپنے ذمہ داروں کی اطاعت کر کے ان کی عبادت کرتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صاف لکھا. تو امام راضی رحمہ اللہ خود اس کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھو آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم جب پیغمبر کی بات مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن کے بغیر جس کی اطاعت ہو وہ اس کی عبادت کرنا. پیغمبر کی اطاعت تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں پیغمبر اسی لیے بھیجتا ہوں کہ اس کی بات مانیں، ورنہ حقیقت میں تو مطاع مطلق اللہ تعالیٰ ہے. اور اسی وجہ سے پیغمبر کو پیدائش کے فوراً بعد ہی لوگوں کو نہیں کہا گیا کہ اس کی بات مانو. آپ کہیں گے اس وقت تو بات ماننے کا تک ہی نہیں بنتی تھی، لیکن بلوغ کے بعد 15 20 18 19 20 25 30 سال کے بعد تو تک بنتی تھی. 40 سال تک اس پیغمبر کو اس ماحول میں ایسے حالت میں اس کو رکھا گیا کہ اس کی اطاعت کسی کے اوپر لازم نہیں. جب اللہ نے حکم دیا اور پیغمبر بنا دیا تب لوگوں کے اوپر اس کی اطاعت لازم ہوگی. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جب اللہ حکم دے دے، اللہ اذن دے دے، اللہ اجازت دے دے، اللہ حکم دے دے تو پھر اس کی اطاعت لازم ہو جاتی ہے. تو یہ تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اسی لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اطاعت کا حکم دیا. اور اسی طرح اولی الامر کی اطاعت بھی ہے، ذمہ داروں کی اطاعت، ماں باپ کی اطاعت، استاد کی اطاعت، بزرگوں کی اطاعت، انتظامی ذمہ داران کی اطاعت،
ان کی اطاعت اس لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے حدود کے اندر ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے حدود کے دائرے سے باہر نکل کر آپ کو اطاعت کا حکم دے تو آپ کو پھر نہیں ماننا پڑے گا. آپ مانیں گے اور اس کو جائز حاکم تسلیم کریں گے اور یہ کہیں گے کہ نہیں اس کو حق ہے کہ وہ جو بھی حکم دے تو دے دے, تو یہ مطلق اطاعت پھر اس کی عبادت ہے, یہ پھر شرک. ایک بنیادی چیز تو یہ ہے. اور قرآن پھر بھرا پڑا, خاص کر سورہ انعام کی آپ قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. اسی شیطان نے پھر لوگوں سے یہ بھی کرایا کہ ان کی اولاد کو ذبح کرو, اولاد کو ذبح کرو. وہ جو آستانوں پر آپ نے جاہلیت کے زمانے کے پڑھے ہوں گے تو لات منات اور حبل اور ود اور ان کے بتوں پہ چڑھائے جاتے ہیں, ان کے نام کی قربانیاں کی جاتی تھی اور ان پر خون ان کے اوپر پھینکا جاتا تھا. عرب جاہلی زمانے کے قصوں میں ایک قصہ یہ بھی مشہور ہے کہ ایک آدمی اپنے اونٹ کو لے آئے, وہ بت کا سا تھا, وہ بلک جاتا تھا, تریدبا, تو وہ بت کے پاس لے آیا تاکہ اس کو ذرا ٹھیک کیا جائے. اس طرح لوگ مزاروں پر لے جاتے ہیں بچوں کو تاکہ ان کا دماغ ٹھیک ہو جائے, ان کی بیماری ٹھیک ہو جائے. تو وہ بدو جب اپنے اونٹ کو لے آیا ادھر, تو اونٹ نے جب اس کی شکل کو دیکھا اس پر خون کے دھبے پڑے ہوئے تھے تو وہ اور بھی بدک گیا. تو اس نے چپل اٹھا کر, اپنے جوتے اٹھا کر اس کو مارنا شروع کر دیا کہ بدبخت, میں نے تمہیں اس لیے لایا ہے کہ تم اس کو ٹھیک کرو, تم نے تو اس کو مزید بد کر دیا, مزید اس کو خراب کر دیا. اس کی شکل ڈراؤنی ہوتی تھی, اس پہ چڑھائے جاتے تھے, قربانیاں دی جاتی. ایک تو ابتدائی شکل تھی, اور اپنے بچوں کو ذبح کرتے تھے, اپنے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم. بیٹیوں کو تو جاہلیت میں ذبح کرنا وہ غیرت کی وجہ سے, اور اس وجہ سے بھی تھا کہ ہم اس کو روٹی نہیں دیں, یہ کما نہیں سکتی تو ہم اس کو روٹی کیوں دیں. کل کوئی ہمارے اوپر حملہ کر لے گا تو اس کو لے جائے گا تو ہمارے لیے شرم کی بات ہوگی کہ ہماری بیٹی کسی اور کے ہاں ہو. اور یہ بھی ہوتا تھا کہ کل میں کسی کا داماد کہ کسی کا سسر کہلاؤں, جاہلیت کی بات. لیکن بیٹوں کو بھی ذبح کرتے تھے اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے, اور یہ سبق ان کو شیطان نے سکھایا. آج اس شیطان کی بندگی کی ایک اور شکل بھی آ گئی ہے. بھلے اچھے بھلے لوگ وہ کہتے ہیں یار شیطان کو جنت سے کیوں نکالا گیا, اور شیطان کو شیطان کہنے کی بجائے انگریزی میں تو سیٹن کہتے تھے, اب اس کو لوسیفر کہتے ہیں. پتہ نہیں لوسیفر کہتے ہیں, لوسیفر کہتے ہیں, لوسیفر, تاکہ وہ شیطان کے لفظ کے اندر جو کراہت ہے نا وہ بھی لوسیفر کہنے سے وہ بھی ہٹ جائے. لوسیفر کہتے ہیں اس کو ویسے جنت سے نکالا گیا, اس کا گناہ کیا تھا. مجھے یاد ہے کوئی 16-18 سال پہلے اسلام آباد سے کوئی آیا تھا, میں نے شاید آپ کے سامنے یہ بات بتائی بھی تھی. مجھے کہتا ہے کہ شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا کہ تم سجدہ کرو, تو ویسے اس کو کیوں نکالا گیا جنت سے. تو میں نے کہا آپ کو شیطان سے کیا ہمدردی ہے. کہتے ہیں نہیں میں ویسے بات کہنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا پھر تو شیطان کے لیے آسان بات یہ تھی کہ وہ اللہ سے کہتا کہ جب اللہ نے اسے حکم دیا کہ تم نے آدم کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کیا, تو وہ کہتا کہ اللہ تم نے مجھے حکم نہیں دیا تو میں نے سجدہ نہیں. تو یہ بات اس نے کیوں نہیں کی. نہیں, اس نے کہا پھر مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, ہم نے تو فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو. تو میں نے کہا قرآن میں صرف یہ آیت ہے یا کوئی دوسری آیت بھی ہے. میں نے کہا دوسری آیت سورۃ اعراف میں ہے. سورۃ الاعراف میں لکھا ہے مَا لَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ, جب میں نے تمہیں حکم دیا تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا. تو وہاں پہ لکھا ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست, یہ ایک ذہنیت کی بات ہے. اور اب شیطان کے نام سے چرچ بنے تھے. میں یہ بات بتانے والا ہوں کہ وہ آخری دور جس کے بارے میں قرآن کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ لوگ 2 کیمپوں میں بٹ جائیں گے. اب وہ بات بالکل سامنے آ رہی ہے. شیطان ہی کے نام سے
لوگوں نے عبادت خانے بنائے ہیں اور شیطان ہی کے نام سے ان کی عبادت ہو رہی ہے اور لوگوں کو اس پہ آمادہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں جو بنیادی کام ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسانیت سے نفرت سکھانا ہے۔ اس کو انسان کو انسانیت سے نفرت سکھائی جاتی ہے۔ پچھلے سال ہندوستان میں ایک واقعہ ہوا، 9 سال کی ایک بچی ہے، رادھا اس کا نام تھا، رادھا، اور کئی لوگوں نے اس سے اجتماعی زیادتی بھی کی اور پھر اس کی ایک ایک انگلی کاٹتے رہے، ایک ایک انگلی کاٹتے رہے۔ اور میں نے کہیں اور جگہ بھی پڑھا کہ یورپ میں ایسا ہوا کہ باقاعدہ زندہ بچی کا چمڑا اتارا گیا، اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ اور جن چیزوں کو ہم استعمال کرتے، جس ویب کو ہم استعمال کرتے، جس سائٹس کو ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور سائٹس ہیں، ڈارک ویب ہے، ڈیپ ویبز ہیں جو عام لوگوں کے دسترس میں نہیں ہیں۔ اسی میں ان چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کیسے بچوں کو کیسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور کیسے ان کو اذیت دی جاتی ہے، انسان کو اذیت پسند بنایا جاتا ہے تاکہ وہ اس طرح کی اذیت اس کی عادت بن جائے، پھر وہ اس سے آپ جو بھی کام لیں تو آپ اسے لے سکتے ہیں، انسانیت کے خلاف جو بھی کام اس سے لیا جائے۔ اور یہ صرف یورپ کی بات نہیں ہے اور ہندوستان کی بات نہیں ہے، یہ ذہنیت ہمارے ملک کے اندر بھی اور مسلمان ملکوں کے اندر بھی پروان چڑھ رہی ہے۔ تو ایک مقابلے کا وقت آ رہا ہے کہ انسانیت ایک طرف ہوگی، شیطانیت دوسری طرف ہوگی، لہذا اپنے آپ کو بیدار رکھنا اس کی ضرورت ہے۔ ان جو چیزیں ہم سامنے دیکھتے ہیں، یہ سامنے کچھ ہے کواکب، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ حقیقت میں کوئی چیز اور ہوتی ہے، نظر کچھ اور آتا ہے۔ تو یہ انسان کو اتنا سخت دل بنایا جاتا ہے، اتنا سنگ دل بنایا، اور پیسے کی لالچ ہوتی ہے۔ 2 چیزوں میں تو ہم مسلمان بڑے کمزور ہیں، پیسوں کی لالچ میں بڑی جلدی آ جاتے، کہتے پیسے تو مجبوری ہے، اور غداری تو گویا کہ ہمارے کھیتوں میں چاول اور گندم اتنے نہیں اگتے جتنے غدار ہمارے ملک میں اگتے ہیں۔ پوری ہماری تاریخ غداروں سے بھری پڑی ہے۔ جو بھی 2 آدمیوں میں یاد ہوتا ہے اور 10 آدمی اس کا نام جانتے ہیں تو وہ اپنی قیمت منڈی میں تلاش کرتے ہیں کہ مجھے کتنی قیمت ملے گی میں اپنے آپ کو اگر بیچ دوں تو، اور خریدنے والے خریدتے ہیں، انہوں نے منڈیاں لگائی ہوتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم شیطان کی باتیں کر، شیطان پر لعنت ہو، اور تو اس طرح واقف بھی ہونا چاہیے کہ شیطان کیا چیز ہے اور آج کل اس کے کارنامے اور کرتوت کیا ہے، اور انسان کیسے اس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، اور وہ انسان کی دشمنی میں کہاں تک جاتا ہے، اور پھر انسان کو شیطان جو بنایا جاتا ہے وہ کہاں تک جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کی اور شیطان کی سازشوں اور چالوں سے بچنے کی، اور اس ملک کے اور مسلمانوں کے اور پوری امت کے اللہ تعالیٰ ان کی چالوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔